مقروض ہیں قرضوں کی ادائیگی کا ذریعہ بنا، بے اولادوں کو اللہ اولاد دینے کا اللہ ذریعہ بنا۔ یا اللہ درود شریف کی برکت سے ہمارے ایمان ہمارے قلوب کو منور معطر فرما۔ یا اللہ ہمارے گھروں میں ایمان کا نور نصیب فرما، للہیت اخلاص نصیب فرما۔ جو اللہ بات کرنے لگے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق سے نیت کی سننے کی توفیق عطا فرما اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس بات کے اندر اللہ اپنی طرف سے کوئی بات اگر منہ سے نکل جاوے تو اللہ کہنے سے پہلے معاف فرما، اور اس بات کو یا اللہ کما حق کہو کہنے کی توفیق عطا فرما۔ اپنے لیے یہاں والوں کے لیے سارے عالم کے انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا۔ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ صلی اللہ علیہ حبیبی محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له، ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون۔ وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها
واللہ خبیر بما تعملون. وقال اللہ سبحانہ وتعالی قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. قابل صد احترام میرے بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، ایمان والی با کردار عزت دار گھرانے سے جمعۃ المبارک کے خطبہ میں آنے والی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، گزشتہ کئی جمعوں سے اس بات پر گفتگو ہو رہی ہے کہ انسان دنیا کی زندگی میں ناکام ہونے کے لیے نہیں آیا بلکہ کامیاب ہونے کے لیے آیا. اور اللہ نے انسان کو دنیا کی زندگی میں کامیاب ہو کر آنے کے لیے ہر وہ راستہ اپنے بندے کو دیا جس راستے پر بندے کو کامیابی ہی ملتی ہے، نہ کہ ناکامی. اپنے سے تعلق اور مضبوطی کے ساتھ رشتہ جوڑنے کے لیے اسے ایسے اعمال صالح عطا فرما دیے کہ بندہ ہر وقت اللہ کی نظر رحمت میں رہتا ہے. زندگی گزارنے کا ایک نظام دیا، ماں کی گود میں آنکھ کھولنے سے لے کر کفن میں لپٹ کے قبر میں جانے تک، اور قبر کے اندر جو معاملات، قبر کے بعد کے جو معاملات، میدان حشر کے اندر، اور فرمایا کہ اس نظام کے اندر رتی برابر بھی مداخلت کرنے کی کوشش تو کیا، نیت بھی نہ کرنا. مجھے پتہ ہے کہ تیری مشینری اندر کی کس قابل ہے، میں نے تیرے جسم کے حصے کو جوڑا ہے اور اس کو مضبوط کرنے کے لیے رگوں کی تاروں کو میں نے ساتھ باندھ دیا. پھر ایک جوڑ سے دوسرے جوڑ کو بنانے کے لیے میں نے اس کے اندر کڑے فٹ کر رکھے ہیں. پھر جو میں نے تیرے ساتھ پانی کی، خوراک کی، دل کی، یہ ساری نالیاں، یہ تھیلیاں بنائی ہیں، مجھے پتہ ہے یہ کتنی کارآمد ہے، کب بیکار ہوگی، کب کارآمد رہیں گی، کس چیز سے یہ کام کرتی رہیں گی، کس چیز سے ناکامی کی طرف دھکیلی جائیں گی. جو میں کہہ رہا ہوں وہ تیری بہتری کے لیے کہہ رہا ہوں. دنیا لاکھ تجھے کہے گی نہیں یہ کر لے، تجھے وہی کرنا ہے جو میں تجھے حکم دے رہا ہوں، یہ تیرے لیے سب سے بہتر ہے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی. میں نے تجھے تھوڑے پر شکر کرنے کی توفیق دی. دنیا مجھے اچھی لگتی، دنیا کا مال و متاع مجھے اچھا لگتا، میں اپنے نبی کے گھر کا کبھی چولہا نہ بجھنے دیتا. مجھے کائنات کے اندر نہ تو محبوب ہے، نہ تیرے ماں باپ محبوب ہے، مجھے کائنات کے اندر وہ ہستی محبوب ہے جسے میں نے سارے نبیوں کا سردار بنا کر ختم نبوت کا تاج اس کے سر پہ رکھا. مجھے میری عزت کی قسم اس سے زیادہ مجھے کائنات کے اندر کوئی محبوب نہیں. ہر نبی کو اللہ نے تاج نبوت دے کر کہا سنبھال، لیکن جب حضور کے سر پر تاج نبوت اللہ نے رکھا تو کہا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. اللہ کہہ رہے ہیں مجھے قرآن کی قسم ہے، دنیا تجھے جھٹلائے غم نہ کرنا، تو میرا رسول. اللہ کہہ رہے ہیں، بتاؤ اللہ قسم اٹھا رہے ہیں اپنے نبی کی محبت میں. مجھے تیری
جو لاریب کتاب تیرے پہ اتاری، مجھے اپنی کتاب کی قسم، اللہ اور قسمیں اٹھائے، یہ کوئی مائنڈ انسان کا ذہن قبول کرتا ہے؟ قسم اٹھا رہا ہے کہ مجھے قرآن کی قسم ہے تو میرا رسول ہے، میرا نبی، دنیا تجھے ماننے مزمم کہے، تجھے کاہن کہے، تجھے مجنون کہے، تجھے شاعر کہے، تو غم ہی نہ کر، میں جو کہہ رہا ہوں تو میرا رسول ہے۔ قیامت کے دن تیری ہاں میں ہاں ہوگی تو جنت کا دروازہ، تیری نہ میں نہ ہوگی تو جہنم کا دروازہ۔ اور بتا آپ کیا چاہتے ہو؟ یہ زندگی جو میں نے آپ کو دے کر بھیجا ہے، اس زندگی کے بارے میں کہہ رہے ہیں یہ زندگی جو بے وقوفوں کی طرح گزار رہے ہیں، ہم ایسی زندگی کو قبول نہیں کرتے جو یہ گزار رہے ہیں۔ ان کو خبردار، ڈانٹ پلائی، خبردار، اللہ خبردار، انہم ہم السفہاء، تم بے وقوف ہو، میرے نبی علیہ السلام کے تابع دار بے وقوف نہیں ہیں، یہ پاک صاف زندگی گزار رہے ہیں۔ میرا ایک نظام ہے، رات کو جلدی سو کے صبح اٹھنا، اس کی ترتیب کے خلاف لے کے آؤ گے، اندر کا سارا تمہارا نظام ڈیمیج اور متاثر ہو جائے گا، ختم۔ جیسے ایک مشینری ہے گرم پانی برداشت نہیں کرتی، ایک مشینری ٹھنڈا پانی برداشت نہیں کرتی، اسی طریقے سے اندر کی مشینری ہے، یہ رات کا کام برداشت نہیں کرتی۔ میں نے اس مشینری کو رات کو آرام دینے کے لیے بنایا تاکہ اس کے اندر کا جو سارا ڈیزل، اس کے اندر کا جو سارا پانی، تیل جو ہے، میں رات کی تاریکی کے اندر دوبارہ پہنچا دیتا ہوں، صبح دن کے اجالے میں یہ مشینری دوبارہ کام کرنے لگ جاتی ہے۔ جب تو دن رات اس گاڑی کو چلائے گا تو 40 لاکھ کی گاڑی بھی بیکار ہو کے کھڑی ہو جائے گی۔ اس کے بیٹری کے پانی کا، اس کے ڈیزل کا، اس کے آئل کا، اس کی ہوا کا، اس کے آئل سسٹم کا، اس کے انجن کا، ہر بندہ ڈرائیور وہ خیال کرتا ہے، گاڑی چلانے سے پہلے اس گاڑی کو جو ہے اچھی طرح دیکھتا ہے۔ فرمایا بندہ جب دن میں ہم تیری گاڑی چلاتے ہیں تو رات کے اندھیرے میں تیری گاڑی کو ہم صاف ستھرا کر دیتے ہیں، آرام کر، بستر پہ لیٹ۔ کوئی رات کو 2 بجے گھر آ رہا، کوئی 3 بجے رات کو گھر آ رہا، کوئی چائے کے ہوٹل چلا رہا ہے، کوئی رات کو کسی صورت بھی پیسے کو ہاتھ سے جانے نہیں، اور جتنا پیسے سے پیار کر رہے ہیں پیسہ اتنا ہی اس کی بیماری کا، اس کی پریشانی کا سبب بن رہا ہے۔ کروڑوں روپیہ پڑا ہے، لاکھوں اربوں روپیہ پڑا ہے، کچھ نہ دے سکتے نہ لے سکتے، مارکیٹ کے اندر پڑا ہوا، دنیا کھا جائے گی۔ تھوڑی کماتا تھوڑی کھاتا، اللہ کا شکر ادا کرتا، اللہ تجھے صبر بھی دیتا، سکون بھی دیتا، زندگی کے اندر برکت دیتا ہے ہی نہیں۔ جاؤ بازاروں کا حال جا کے دیکھ لو، کوئی بندہ ایسا ہے جو خیر خواہی کے جذبے سے کاروبار کر رہا ہے؟ دکان کے باہر مال کچھ اور لٹکا رکھا ہے، اندر کچھ اور ہے۔ ہزار واٹ کے بلب جلا کر ایسی تیسی لوگوں کی پھیر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ھذا من فضل ربی واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ لطیف بعبادی۔ قرآن کی آیتیں لکھ رکھی ہیں، دھوکہ دے رہے۔ آپ کو ایسے کپڑے کی برانڈ دکھا رہا ہوں، حاجی صاحب آپ نے ایسے پاکستان میں کپڑا اس ریٹ پہ مل جائے تو بس پھر آپ میری دکان سے کپڑا لینا چھوڑ دینا۔ گاہک ہاتھ سے جا رہا ہے، یا تو گاہکی کرنی نہیں آندی، دیکھ میں گاہکی کر کے دکھاؤں گا، میں اسے آئینے میں کس طرح اتاروں گا، ساری دنیا کر رہی بازار کے اندر۔ امیر تو امیر، کروڑ پتی تو کروڑ پتی، غریبی آپے سے باہر ہے، اور ریڑھی لگا کے کھڑا ہوا ہے۔ فروٹ کی دیکھ لو، سبزی کی دیکھ لو، اوپر جو ہے کون سا مال رکھا ہوا، نیچے کون سا۔ جب تک نیچے والا مال نہیں بیچے گا اوپر والے مال کو ہاتھ لگانے نہیں دے گا۔ آپ جاؤ ریڑھی پہ لے کے دیکھ لو، یہ بھی 1 کلو فروٹ کے پیچھے اپنے ایمان کا سودا کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ کیا کس نے؟ حکومت نے۔ بیڑا غرق ہو جائے حکومت کا۔ چلو اس کے علاوہ ہمیں کچھ جو چھوٹوں نے، جو بڑوں نے سنا، چھوٹوں نے وہی کہنا شروع کر دیا۔ سارا نظام ترتیب حکومت نے کیا، ہم نے کچھ نہیں کیا۔ اللہ کے ڈسپلن کی خلاف ورزی کی، ہم نے کچھ نہیں کیا۔ اللہ کے قانون کو توڑنا ہے، کچھ نہیں کیا۔ کون ہے جو دکاندار ہر ہفتے میں اپنے پیمانے کا وزن برابر کرتا ہے کوئی؟ کبھی کسی مولوی صاحب سے آ کے پوچھا مولانا یہ میں نے اسے سبزی کا بھاؤ بتایا، تھیلی کا بھاؤ نہیں بتایا، کیا آپ نے دکان پہ لکھ کے لگایا کہ آپ 1 کلو سبزی لیں گے، جو تھیلی کا وزن ہے یہ اس 1 کلو کے اندر آئے گا۔ اگر چھٹانک، آدھی چھٹانک، رتی برابر وزن کم ہوا تو اللہ قیامت کے دن کہیں گے سبزی کے تو نے پورے پیسے لیے تھے، تھیلی کا وزن تو نے کیوں علیحدہ نہیں کیا تھا؟ جا کے دیکھ لیں مارکیٹ کے اندر۔ حضرت خواجہ فضل علی صاحب قریشی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید تھا، نیا نیا حضرت کا مرید ہوا، اور حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں آ کے کہنے لگا میں خدمت کروں گا۔ حضرت خواجہ فضل علی صاحب قریشی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا پھر ایسا کر، خدمت کرنی ہے، یہ کھیت ہیں خانقاہ کے،
یہ اجتماع جب ہوتے ہیں تو وہاں گندم جو چلتی ہے، فرمایا یہ کھیت ہیں خانقاہ کے، اور یہاں صبح تُونے جانوروں کو، ان بیلوں کو ہل میں جوت کے لے کے آنا ہے، صبح تہجد کے وقت تو میں ہل چلاتا رہوں گا تو پیچھے پیچھے اللہ اللہ کا ذکر کرتے رہنا۔ انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ اب جب صبح کا وقت ہوا تو خادم کو دیکھا کہ ہل کے اندر بیلوں کو جوت کے لا رہا ہے، آپ سر پکڑ کے بیٹھ گئے، اور دور سے خادم، او بس بس رک جا بیرا، بیلیا رک جا رک جا، وہ رک گیا۔ فرمایا کپڑا لا جلدی لی، کپڑا کیا ہوا؟ کپڑا تو لے کے آ۔ کپڑا لے کے آئے، فرمایا ایسا کر، میں اس بیل کے پیروں کو پکڑتا ہوں، تو جلدی سے اس کے پیروں سے مٹی جھاڑ دے۔ کہنے کا پتہ نہیں بابا کیا کر رہا ہے، بات آئی گئی ہوئی ہوں، بیل کے پیر پکڑے جلدی سے، اب میرے کھیتوں میں لے کے آ۔ انہوں نے کہا حضرت جی یہ کوئی بچہ تھوڑی تھا، یہ تو بیل تھے، مٹی میں سے انہوں نے مل کے آنا تھا، یہ کون سا یا کسی انگلش اسکول کے اندر پڑے ہوئے ہیں کہ ان کے جوتے صاف کر کے ان کو کھیتوں میں لے کے آؤ۔ فرمائی یہ کھیت کسی اور کے ہیں، یہ کھیت میرے ہیں، بیلوں کو لانے کا راستہ یہاں سے نہیں، بیلوں کو لانے کا راستہ یہاں سے ہے۔ جب دوسرے کے کھیت میں سے بیل چل کے آئے تو اس کے کھیت کی مٹی میرے بیلوں کے پیروں کو لگ گئی، جب یہ بیل اس مٹی کے ساتھ میرے کھیت میں آئے گا تو اگنے والی فصل تیرے پر بھی حرام ہو جائے گی، میرے پر بھی حرام ہو جائے گی۔ اب جاؤ بازار کا حال جا کے دیکھو، نہ اولاد چہروں پر سیاہی جمی ہوئی ہے، جتنی مزید نمازوں کے صحیح، اول تو پڑھنے نہیں آتے، پڑھنے آئیں گے تو اللہ پر احسان توڑنے کے لیے آئیں گے۔ 20 منٹ پہلے اذان کیوں ہوتی ہے؟ کبھی آپ نے اس کا مسئلہ پوچھا؟ 20 منٹ پہلے اذان ہوتی، نماز 20 منٹ پہلے اذان اس لیے کہ آپ تسلی سے آئیں، استنجے خانے سے فارغ ہوں، وضو کریں، سنتیں پڑھیں، تھوڑا بہت اللہ کا ذکر کریں، پھر ذکر کے ساتھ نماز کے اندر کھڑے ہوں گے، پھر نماز پڑھنے کو دل کرے گا۔ بھاگتے آ رہے ہیں، ایک رکعت چلی گئی، دوسری، ابھی تک ہمیں یہی نہیں پتا ہے کہ اگر رکعت چلی جائے تو رکعت میں مل نہ ہے تو نہ باقی نماز ہم نے کیسے پڑھنی ہے۔ ہم نے بتانے کی ضرورت کوئی نہیں سمجھی، آپ نے پوچھنے کی ضرورت کوئی نہیں سمجھی، رڑا ملا مال چل رہا ہے، گزارا ہو رہا ہے، دیکھی جائے گی، اللہ نبی وارث ہے، قیامت کے دن بخش دے گا۔ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ کے یہ تو سوچیں، جنہیں اللہ نے جن کے سر پہ آرے چلوائے، جنہیں تلواروں کے سائے میں سجدے کرائے، ان کا قصور کیا تھا، ان کا قصور کیا تھا؟ اور اگر ہم بخشے جائیں گے حلال حرام کی مال کیے بغیر، دائیں بائیں کی تمیز کے بغیر، اگر ہماری بخشش ہو تو پھر ان کا کیا قصور تھا؟ نہ جن کے پاس گھر رہا، نہ در رہا، نہ مال رہا، نہ بچے رہے، چمڑے ادڑ گئے، اٹھنے کے قابل وہ لوگ نہ رہے، پھر ان کا قصور کیا تھا؟ کہ قیامت کے دن اللہ انہیں ہمیں برابر کھڑا کر دے گا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یا حسرتن علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون یا حسرتن علی العباد، یا حسرتن علی العباد، او میرے بندو مجھے افسوس ہے تمہارے پر، تم کیا کر رہے ہو؟ اولاد کوئی نہیں، ماں باپ کوئی نہیں، بیوی بچے کوئی نہیں، کمانے کی اسے حاجت کوئی نہیں، عزت کی اسے حاجت کوئی نہیں، عزت ذلتوں سے پاک ہے، مال و دولت سے پاک ہے، بھوک پیاس سے پاک ہے، اولاد سے پاک ہے، ماں باپ کی دولت سے پاک ہے، لیکن آپ کی میری حالت زندگی کی بے ترتیبی کو دیکھ کے کہہ رہا یا حسرتن علی العباد۔ باپ کے آگے کھڑے ہو کیا کر رہا ہے؟ ماں کو بیوی کے سامنے لا رہا ہے، بیوی کو ماں کے سامنے لا رہا ہے، تائے چاچے آپس میں کل میرے عزیزو جھنگ کے اندر بیان کے بعد بیٹھا تھا، تائے کے گھر بھتیجا بھی آیا ہوا، ایسی نہ چاکی لگی، خدا کی قسم دونوں خون کے آنسو رو رہے تھے۔ اگر یہ خاندان لچک دکھاتا ہے، دوسرا تیار کوئی نہیں، دوسرا لچک دکھاتا ہے، یہ تیار کوئی نہیں۔ جن بچیوں کے بیانے میں بسانے میں جب شرائط آ جانے لگے، رب کعبہ کی قسم وہ گھر اجڑا کرتے ہیں، وہ گھر بسا نہیں کرتے ہیں۔
ہر گھر کے اندر جا کے دیکھ لو، نہ چاکی نہ چاکی ہے، ہر گھر کے اندر جا کے دیکھ لو، پردے کی لڑائی ہے، قالینوں کی لڑائی ہے، مکان کی لڑائی ہے، چھوٹے مکان والی ایک کمرے میں کہتی میرا گزارا نہیں ہوتا، مجھے بڑا مکان چاہیے، چل خدا تجھے بڑا مکان عطا فرما دے۔ کیا کرے گی جب بڑے مکان میں سے بغیر ایمان کے جب تیرا جنازہ نکل کے جائے گا؟ کمیٹیاں ڈال ڈال کے تھک گئے، لاٹریاں ڈال ڈال کے تھک گئے، گھر کے اندر منی باکس لا لا کے بھر بھر کے تھک گئے۔ کس وجہ سے؟ مکان بن جائے گا، کس وجہ سے؟ گاڑی آ جائے گی، موٹر سائیکل آ جائے گا۔ 24 گھنٹے کی زندگی میں کبھی ایک مرتبہ بیٹھ کے نہیں سوچا پتہ نہیں مجھے ایمان پہ موت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ سوسائٹیوں میں گھر بنا ہوا، مسجد اللہ کا گھر ہمارے سے دور ہے، پارک ہمارے گھر کے قریب ہے، ہسپتال ہمارے گھر کے قریب ہے، یونیورسٹی ہمارے گھر کے قریب ہے، جی ٹی روڈ ہمارے گھر کے قریب ہے، طرح طرح کے پلازے اور مارٹ ہمارے گھر کے قریب ہے، ساری دنیا کی سہولتیں تیرے گھر کے قریب ہے، کوئی اما ایمان والی فیکٹری بھی تیرے قریب ہے کہ 5 وقت میں تجھے احساس آئے اور صرف تو شوہر نہیں ہے، تو صرف باپ نہیں ہے، شوہر باپ ہونے کے ساتھ تو ایک اللہ کا بندہ ہے، رب کعبہ کی قسم ہے، بیوی بچوں کے حق کے لیے 18 گھنٹے تک کے کار ہے، خدا کا حق پورا کرنے کے لیے 5 منٹ خدا کے گھر میں نہیں آ رہا ہے۔ اس انسانی جسم کے ساتھ اللہ نے ایک نظام جوڑ دیا اور فرمایا قد افلح المؤمنون، فلاح پا گئے، کامیاب ہو گئے۔ کسی کو اسکول والے کامیاب کریں گے، کسی کو یونیورسٹی والے کامیاب کریں گے، کسی کو اسٹیڈیم والے کامیاب کریں گے، کسی کو حکومت والے کامیاب کریں گے، کسی کو میرے عزیزو دنیا والے کامیاب کریں گے۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے قد افلح المؤمنون، فلاح پا گئے، کامیاب ہو گئے۔ پیسے والے، مال و دولت والے، اولاد والے، کون؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ لوگ جو ڈرتے ہوئے میرے گھر کے اندر آ کے مجھے سجدوں میں راضی کرتے ہیں، اللہ جل شانہ انہیں آسمان سے کامیابی کا ٹائٹل دے رہا ہے۔ یہ کامیاب لوگ ہیں۔ اب سارے کے سارے ٹھنڈے دل سے میری بات سننا، اللہ کہہ رہا ہے نماز پڑھنے والے کامیاب ہیں۔ ان کے بارے میں کیا خیال ہے جو 5 وقت خدا کے گھر میں نہیں آتے؟ 8 دن کے بعد جمعے کا جب خطبہ ختم ہو جائے گا، لوگ سنت پڑھ کے میرے عزیزو دوسرا خطبہ سننے کے لیے بیٹھیں گے۔ ان کے بارے میں کیا خیال ہے جو خدا کے گھر میں وضو کر کے آئے، وضو خانے پہ آ کے کھڑے ہو گئے؟ پتہ نہیں پروردگار عالم کتنا برداشت کرتا ہے، انہیں سجدے کی جگہ مسجد میں دیتا ہے۔ اگر وہ اپنے آئی پر آ گیا ایسا جسم کو اکڑا دے گا، کمر جھکانے کی توفیق عطا نہیں فرمائے گا۔ اسے خدا سے مانگتے شرم کیوں نہیں آتی؟ اس بندے کو خدا سے مانگتے حیا کیوں نہیں آتا جس نے 8 دن میں اپنی زبان سے کبھی اللہ کا نام لے کے نہیں دیکھا ہے؟ یہ خدا سے صحت کیوں مانگتا ہے؟ یہ اللہ سے اولاد کی تربیت کیوں مانگتا ہے؟ یہ پروردگار عالم سے نیکی کی زندگی کیوں مانگتا ہے؟ جسے 8 دل کے اندر پیسہ گننے کی فرصت ہے، بیوی کے پاس جانے کی فرصت ہے، یار کی بیٹھک میں جانے کی فرصت ہے، اپنے سارے لوازمات پورے کرنے کی فرصت ہے۔ یہ اتنا بڑا بدبخت نکلا کہ 8 دن ہو گئے خدا کے گھر کے اندر اس نے گھس کے نہیں دیکھا۔ رب کعبہ کی قسم ہے اسے پروردگار عالم سے دنیا آخرت کی بھلائی مانگتے شرم کیوں نہیں آتی ہے؟
رشتہ داروں میں کسی کی شادی ہو جائے، کارڈ آیا، اللہ اکبر، شادی گزر گئی، پھر کارڈ دیکھا، گھر میں کہے گا مجھے بتایا کیوں نہیں، بچوں سے کہے گا مجھے بتایا کیوں نہیں، یار سے سوری کرے گا کہ یار میں کتنے دن ہو گئے تیرے سامنے اس وجہ سے نہیں آتا کہ تو نے دعوت نامہ دیا، میں تیرے دعوت نامے پہ نہیں آیا، اور ایک یار کے سامنے آتے سے شرماتا ہے، 30 سال ہو گئے، 50 سال ہو گئے، کبھی خدا کے گھر میں آ کے نہیں دیکھا، عید پڑھنے آیا تھا، 1 سال تک خدا کی دی نعمتیں کھا کر، روٹیاں کھا کر، پانی پی کر، کپڑے پہن کر، بیوی بچوں کے مزے لے کر، 1 سال کے بعد آیا، خدا پاک کے گھر میں تجھے ہاتھے میں شرم کیوں نہیں آ رہی ہے؟ کسی کے گھر کے پاس سے گزر کے چلے جاؤ، گلا بلتا ہے، خدا کے گھر کے پاس سے سبزی لینے کے لیے گئے، ترکاری لینے کے لیے گئے، کبھی دودھ لینے کے لیے گئے، کبھی بیوی کو بٹھا کے کپڑے لینے کے لیے گئے، کبھی موٹر سائیکل کی گھوگھو ادھر کبھی ادھر گئی، اللہ اکبر، میرے عزیز و یار کے دروازے سے گزرے، گلا بلتا ہے، خدا کے گھر کے دروازے سے 50 مرتبہ گلا بلتا ہے، میں 50 مرتبہ گزرے لیکن گلا بلتا ہے، اور میرے بندے اگر تھوڑی سی وہ ڈور کھینچ دے تو نہ شکری پر تو اتر آتا ہے۔ کتنا مالک کریم ہے، رات کو خود بخود آنکھیں بند کر دیتا ہے، صبح اٹھنے سے پہلے آنکھیں کھول دیتا ہے تیرے اندر طاقت؟ کتنا مالک کائنات ہے، کوئی ریپیئرنگ کی ضرورت نہیں پڑی، کوئی آئل چینج کی ضرورت نہیں پڑی، میرے عزیزوں کوئی ٹیوننگ کی ضرورت نہیں پڑی، ماں کے پیٹ سے جو آنکھ دیکھ رہی تھی ابھی تک اسی طرح ہو بہو دیکھ رہی ہے، لیکن کہہ رہا ہوں میرے بندے 5 وقت کی نماز پڑھ، اس کا بدلہ دیا جائے گا، لیکن میرے بندے اگر میرے آگے جھک کے نہیں آئے گا، مجھے میری عزت کی قسم ہے جب تک تیرے آنکھ کے دیکھنے کا حساب نہیں لے لوں گا، میں قیدان معاصر میں تجھے دوسرا قدم اٹھانے کی اجازت نہیں دوں گا۔ کوئی کھول لی زبان کے اوپر، یہ زبان ہے، ٹھنڈا پیو تو بتائے گی، گرم پیو تو بتائے گی، کڑوا پیو بتائے گی، میٹھا پیو بتائے گی، کھٹا پیو بتائے گی، کسیلا پیو بتائے گی، سادہ پیو بتائے گی۔ مجھے ایمانداری سے بتا، اس زبان کا قیامت کے دن کون سی نیکی تیرا حساب دے گی؟ پیشاب کرنے میں ہاتھ کی ضرورت ہے، پخانے میں استنجا میں ہاتھ کی ضرورت ہے، شلوار کے اتارنے میں ہاتھ کی ضرورت ہے، شلوار کے باندھنے میں، کپڑے پہننے میں، پکڑنے میں، دکڑنے میں، چلنے میں ہاتھ کی ضرورت ہے۔ فرمایا میرا بندہ یہ 5 انگلیاں میں نے تیرے ساتھ نٹ بوٹوں کے ساتھ فٹ کر دی، کبھی کسی کا پیچ ڈھیلا ہوا میرے بندے، کبھی کوئی انگلی بیکار ہوئی، کبھی انگلی تجھے بدلنی پڑی، قیامت کا دن ہوگا میں تجھے ہلنے نہیں دوں گا، ہلنا تو دور کی بات ہے میں تیرا یوں منہ پھیرنے نہیں دوں گا جب تک میں تیرے ہاتھ کی انگلیوں کا حساب نہیں لے لوں گا۔ مسجد میں اس پیر سے چل کے آیا، کبھی نانی کی، گناہ کے اڈے پہ چل کے گیا، کبھی نانی کی دکان پہ چل کے گیا، رات کے اندھیرے میں چلا، کبھی اس پیر نے کہا میں تھکا ہوا ہوں، دل کے اجالے میں چلا، کبھی اس پیر نے کہا میں تھکا ہوا ہوں، 15 گھنٹے چلا، تو فاسٹ تو تیز دوڑا، کبھی اس نے نہیں کہا آج میرے سے چلا نہیں جاتا، اور میرا بندہ تیاری کر کے آنا، کوئی ایسی لیکی لے کے آنا کہ فرشتوں کے ہتھوڑے تیرے پیر پہ نہ پڑے، ورنہ میدان محشر میں تجھے مارتا جہنم کی طرف لے کے جاؤں گا۔ اور میرا بندہ میں نے اتنا بڑا تجھے وجود دیا، تجھے شرم نہیں آتی؟ تو اس وجود کا حق ادا کرنے کے لیے میرے گھر میں آ کے سجدہ کر کے مجھے راضی نہیں کرتا ہے؟ جا یہ گوجرے کے اندر چلا جا، صوفی دین محمد 95 سال کی عمر کا بزرگ ہے، کہنے لگے ہوئے لوگوں اللہ سے ڈر لگتا ہے، میں گھر سے باہر نہیں نکلتا، ایک دن میں 5 6 مرتبہ صلاۃ تسبیح پڑھتا ہے۔ فرمانے لگے بڑھڑا ہو گیا، مجھے نیند آنے لگتی ہے، فرمایا بستر چھوڑنے کا مجھے اور کوئی بہانہ نہ ملا، فرمایا جب نیند آنے لگتی ہے میں ہاتھ میں تسبیح پڑھ کر 2000 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھنے لگ جاتا ہوں۔
नरम बिस्तरों पर लेटने वालों, मोल्टी फॉर्म के गद्दों पर, मैट्रेस पर लेटने वालों, कभी कब्र में लेटने का एहसास हुआ, बिस्तर कोई नहीं, गद्दा कोई नहीं, क्या बनेगी उस वक्त जब कीड़े दाएं बाएं से निकलकर हमारे चेहरे पे आके फिरने लग जाएंगे। तुझे मुझे तो कुल खानियों की पड़ी होगी, कोई जर्दे खाएगा, कोई पुलाव खाएगा, कोई कहेगा अंडे ले आओ सर्दी में जनाजा पढ़ने आए, कोई कहेगा चाय के कप ले आओ, लोग मिनरल वाटर के मजे लेंगे। खुदाए पाक की कसम, कब्र के कीड़े तेरे चेहरे को नोच नोच के हुलिया बिगाड़ देंगे। चार बच्चे हैं, एक बच्चे को मैंने डॉक्टर बनाया, एक बच्चे को मैंने इंजीनियर बनाया, मैं नू आरेला दिता जी प्यो नू दुआ देंगे। ओए किस बेवकूफ ने कहा ये तुझे दुआ देगा? तूने इसे ऐसी लैल पे लगाया, इसे पैसा गिनने से फुर्सत नहीं मिलेगी, तुझे हाथ उठा के दुआ कब देगा? तूने इसे ऐसी लैल पे लगाया, इससे अपॉइंटमेंट के लिए, इससे टाइम लेने के लिए, तेरे मेरे जैसे को तो जगह नहीं मिलेगी, बड़ी सिफारिशों के साथ 2-2 महीने का टाइम मिलेगा। ये डॉक्टर जिसको तूने बनाया, इसे तो रोटी खाने का टाइम नहीं मिलेगा, जिस पे तूने 2-2 करोड़ रुपया लगाया। पता नहीं इसके दिल में आ गई तो कभी कभार ज़कात की मद में मदरसे में दे देगा, वरना बड़ा कम देखा। खुदाए पाक की कसम, तुम एक दीनदार को नमाज पढ़ते देखो, एक दुनियादार को नमाज पढ़ते देखो, तुम्हें अच्छाई का, तुम्हें कमी पेशी का फौरन फर्क नजर आ जाएगा। हाथ जुड़वाने तो हाथ जुड़वा लो, खुदा के वास्ते अपने पे तरस खाओ, बच्चों पे नहीं, अपने पे तरस खाओ। एक बच्चा मदरसे में डाल दो, कुरान करीम की उसे 4 आयतें याद करा दो, कभी वो रात के अंधेरे में दिल के उजाले में कुरान पढ़ेगा, दुआ करे या ना करे, होंठ उसके हिलते रहेंगे, कब्र तेरी जन्नत का मंजर पेश करती रहेगी। बहुत औखा मामला है मेरे यारो, बहुत औखा मामला है। ओए लोगों, मरना आसान कोई नहीं। सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु का आखिरी वक्त है, सैयदा आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा आई, हजरत अबू बकर की बेताबी देख के रोने लग गई। कहा अब्बा जान क्या हुआ? फरमाया बेटी बता आज दिल कौन सा? कहने लगी आज 7 जमादिल सानी है। अल्लाह अकबर। फरमाया ले भाई बीमारी ने हमला कर दिया, ठंडे पानी से नहाए, बुखार हो गया, 22 जमादिल सानी का दिन आया, 13 हिजरी पीर का दिन आया। पूछा बेटी आज दिल कौन सा है? अम्मा आयशा ने अब्बा के सर पे हाथ फेरा, कहने लगी हाय मेरा अब्बा आज इतना बीमारी में परेशान है, मेरे अब्बा को दिन का पता नहीं लग रहा। फरमाया मेरी बच्ची आज तेरा बाप ऐसी हालत में पड़ा कि तेरे बाप को दिल का पता नहीं लग रहा। बेटी ये मौत है, लगता है आमना के लाल से मुलाकात का वक्त आ गया है। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाया, फरमाया उस्मान लगता है अबू बकर कल का दिन नहीं देखेगा, मुझे बता हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में तेरा क्या ख्याल है? का किस लिए का मशूरा दे, अपने बाद ताजे खिलाफत इसके सर पे रख जाऊं। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे अबू उमर के बारे में क्या कहने? उमर अल्लाह अकबर, बाहर से ज्यादा उमर का बातिन साफ है, अल्लाह का नाम ले ले। आपने हजरत अली को बुलाया, रब्बे काबा की कसम हजरत अली से पूछा बता उमर के बारे में क्या ख्याल है? हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत सिद्दीक अकबर का हाथ पकड़ा, कहे अबू बकर फैसला करने में देर ना कर, अभी अपनी आंखें खोले खोले अली के उमर के बारे में ऐलान कर दे। रब्बे काबा की कसम है उस्मान मौजूद है, अली मौजूद है, तलहा मौजूद है, हसन हुसैन मौजूद है, तलहा बिन अब्दुल्ला मौजूद है, अबू सईद खुदरी मौजूद है, अबू हुरैरा मौजूद है, सारे साहबा मौजूद है, लेकिन अली की आंख देख रही है इस धरती पर उमर जैसे जवान से बेहतर कोई जवान कोई नहीं है, कर दे फैसला।
اسید بن حذیر کو بلایا، طلحہ بن عبداللہ تم آ جاؤ، بتا عمر کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہ لگے ساری باتیں صحیح ہیں، اللہ اکبر، لیکن غصے کا بڑا تیز ہے۔ فرمایا ایک مرتبہ ذرا تاج خلافت سر پہ آنے دے، عمر کا غصہ پیار کے اندر تبدیل ہو جائے گا۔ عائشہ کا جی ابو میری بات دھیان سے سن۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی جی ابو کا میری بات دھیان سے سن، جب دور خلافت آیا، جب خلافت کا تاج پہن کر رسول اللہ کی رحلت کے بعد، آپ کے پردہ فرما جانے کے بعد، جب میں منبر پر آ کے بیٹھا، مجھے پوری رعایا کے مشورے سے، عوام کے مشورے سے ایک لونڈی اور 2 اونٹنیاں دی گئی۔ اے عائشہ گواہ رہی ہو، میں نے موت سے پہلے پہلے یہ مخلوق کی ساری یہ امانت میں نے بیت المال میں جمع کرا دی۔ پھر سیدہ عائشہ سے فرمایا عائشہ میں نے تجھے ایک کھجوروں کے باغ کا ٹکڑا دیا تھا، مجھے پتا تھا تیرے گھر میں چولہا نہیں جلتا، اے عائشہ اب میرے دنیا سے جانے کے بعد وہ کھجوروں کا باغ تیرا نہیں، وہ مال اب وراثت میں تقسیم ہو جائے گا، اپنی بہنوں میں تقسیم کر دینا۔ سیدہ عائشہ کہنے لگی میری کون سی بہنیں ہیں؟ حضرت اسماء کے علاوہ؟ فرمایا ہاں حبیبہ جو تیری دوسری ماں ہے، اس کے بطل کے اندر بھی بیٹی ہے۔ اے عائشہ جب میرا جنازہ اٹھ جائے یہ سارا مال بہن بھائیوں میں تقسیم کر دینا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جی ابا جی فرمایا جو میں نے تنخواہ لی تھی وہ احزاب کے موقع کی زمین لے کر میں نے 2 سال کی تنخواہ بیت المال میں جمع کرا دی۔ اللہ اکبر۔ کون؟ صدیق اکبر۔ پہلا دن ہے خلافت کا، سیدنا صدیق اکبر کی خلافت کا اعلان ہوا۔ 2 چادریں سیدنا صدیق نے کندھے پہ ڈال رکھی ہیں، مدینے کے چوک میں کھڑا 2 چادروں کو بیچ رہا ہے۔ کوئی لوگ ہو ابو بکر سے کپڑا خرید لو۔ حضرت عمر آئے، باں پکڑ کے سیدنا صدیق اکبر کی کونے میں لے گئے کہ ابو بکر 11 لاکھ مربع میل کی حکمرانی ملی، چادریں بیچ رہے ہیں۔ فرمایا حکمرانی اپنی جگہ، مخلوق کی خدمت کا موقع دیا، گھر میں بچوں نے تو روٹی کھانی ہے کہ بیت المال سے تنخواہ لے لے۔ فرمایا ابو بکر کے ہاتھوں میں اتنا دم ہے کہ اپنے ہاتھوں کی کمائی ابو بکر کھا سکتا ہے۔ عصر کی نماز کے بعد مدینے کی گلی میں نکلے، الاجیر مزدوری کروا لو، مزدوری کروا لو، مزدوری کروا لو۔ ایک بدو تھا، اسے پتہ ہی نہیں تھا یہ مسلمانوں کا خلیفہ ہے۔ اس کی بھیڑ کی ٹانگ ٹوٹ گئی، کہنے لگا ملازم ادھر آ، او غلام ادھر آ۔ جی جی جی۔ فرمایا میری بھیڑ کو کندھے پر اٹھا کے گھر چھوڑ کے آئے گا، اتنے آنے تجھے دوں گا۔ کہاں چھوڑ کے آؤں گا؟ ٹوٹی ٹانگ والی بھیڑ کو صدیق اکبر نے کندھے پہ اٹھایا، مسجد نبوی کے پاس سے گزرا، صحابہ کی چیخیں نکل گئی کہ ابو بکر خدا تیرے پہ رحم کرے، منبر کا وارث ہو کے کیا کر رہا ہے؟ فرمایا اللہ اکبر، مجھے مزدوری کر کے بچوں کا پیٹ پالنے دو، میں قیامت کے دن رسول اللہ کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا چاہتا۔ اللہ دی خیر ہے، اللہ دی خیر ہے، اللہ دی خیر ہے۔ پتر مکوارے نے اسی تے بہ کے کھا رہے ہیں اور خدا کی خیر نہیں۔ ڈر اللہ سے، ان پتروں سے پوچھ بیٹے اس حلال کی کمائی میں جو میں نے محنت کر کر کے اپنے جوانی کو بڑھاپے میں تبدیل کر کے، اور میرے بچے جو میں نے تمہاری جولی میں ڈالی، اور میرے بچے اس کے کھانے سے میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، میرا بلڈ پریشر شوٹ کر رہا ہے، مجھے شوگر کی بیماری کبھی نہیں تھی آ گئی، اور میرا بچہ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ حلال کے پیسے کے اندر حرام کا پیسہ تو شامل نہیں ہو رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ میں کی کرنا ہے؟ میں تے ایک کی روٹی کھائی دی پائی، سویرے کھائی دی، اگلے دن کھائی دیے، 24 گھنٹے دن مولی صاحب سے ایک روٹی کھائی دیے، پھر دکان پر صبح 12-15 گھنٹے کیوں بیٹھا ہے؟ اٹھ آ
مولوی صاحب میں تے کیوں والی نہیں کھانا، بلڈ پریشر ہے، سادی کھانا مولوی صاحب میں تے 24 گھنٹے جے کھانا قسمیں میں تے مولوی صاحب آج تک بوتل بھی کوئی نہیں پیتی، مٹھائی دا اپن شوق کوئی نہیں، چاہ سویرے کپ پیدا ہے مولوی صاحب پہ 24 گھنٹے کو، پھر دکان کے اوپر بیٹھ کے کھجل خراب، تجھے اذان تیرے کان میں نہیں آئی؟ اور مولوی صاحب کی کریے، بچے بھی تے ہیں نا، بچہ نہیں کرنا ہے، اور چلو اسی روکھی سکھی اپنی گال لئیے، بچوں کے لیے کر کے جائیں تاکہ وہ سکھ رہیں، پیو نو دعاواں دین گے، جھوٹ بول رہا ہے۔ سارا بازار بڑا پڑا ہے، یہ مسجد بازار کا سارا بازار بڑا پڑا ہے، پوچھو جا کے کس نے صبح اٹھ کر ہاتھ اٹھا کر باپ کو دعا دی؟ باپ تو دور کی بات ہے، تجھے اپنی خیر مانگنے کا موقع نہیں ملا۔ اللہ اکبر، کیا قرآن تیرے میرے لیے نہیں آیا؟ کیا آپ کے میرے لیے قرآن نہیں آیا؟ میرے نبی نے فرمایا ہاتھ اٹھا کر دعا مانگو، کیا مانگے؟ مال مانگے؟ فرمایا نہیں۔ دنیا کا دل دولت مانگے؟ نہیں۔ فرمایا کیا مانگو؟ فرمایا ہاتھ اٹھا کے مانگو جو تمہاری ضرورت ہے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگا کر، یا اللہ میری بیوی کو، میرے بچوں کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ مانگی کبھی دعا؟ دعا کرو جی پتر دا ویزا لگ جائے، پتر تیرا قبر میں ویزا لگانے کی سوچ رہا ہے، تو باہر کا ویزا لگانے کے چکر میں پڑا ہوا۔ میرے نبی کا حکم ہے دعا مانگو، خدا پھر اللہ کا حکم ہے، میرے نبی کو کوئی یہ دعا کرے، ربنا حب لنا، اللہ میری بیوی کی تلخ کلامی دور کر دے۔ مانگی کبھی دعا؟ تویز لینے کے لیے گجرا والے دوڑ گئے، وزنی چیز کے نیچے رکھ دو، بیوی کی زبان ایسے بند ہوگی؟ نہیں۔ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا، کسی چیز کو نہیں دیکھتا، تیری آنکھ کے حالے کو دیکھتا ہے، کب ٹپ کر کے آنسو گرے گا میں راحتوں کا دروازہ کھولوں گا۔ مولوی صاحب مجھے بچوں نے رلا دیا، مولوی صاحب مجھے گھر کی تل کلامی نے، بیوی کی زبان درازی نے رلا دیا۔ اللہ اکبر، تجھے بیوی بچوں نے رلایا، کبھی قبر کے اندھیرے نے تجھے رلایا؟ عمر کے رونے کی آواز مدینے کے باہر سنی جا رہی ہے۔ عمر سے پوچھا کیا ہوا؟ اللہ اکبر میرے عزیزو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے قرآن پڑھتے پڑھتے آخرت کی عذاب کی آیتیں آ گئی، اللہ کی قسم عمر کا سلام پھیرنے کو دل نہیں کر رہا ہے۔ وقت کا امام ہے حضرت امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، سورہ یاسین کی تلاوت کر رہے ہیں، پہنچے وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، قیامت کے دن اللہ نیکوکاروں کو اور مجرموں کو علیحدہ علیحدہ کرے گا۔ جب امام اعظم نے یہ آیت پڑھی چیخ ماری، مصلی پر گر گئے، ہوش آیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ کیا ہوا؟ یہ وہ امام اعظم ابو حنیفہ ہے، رب کعبہ کی قسم ہے، وضو کا پانی نالی میں سے پانی بہتا ہوا جاتا تھا، آپ فرما دیا کرتے تھے جس کے جسم سے لگ کے پانی آ رہا ہے اس نے ابھی تازہ زنا کیا ہے۔ صحابہ کی زیارت کرنے والا، اللہ اکبر میرے عزیزو، یقین جانو وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، یہ آیت پڑی دھڑام سے گر گئے، فرمایا پتہ نہیں قیامت کے دن مجرموں میں کھڑا کرے گا یا نیکوکاروں میں کھڑا کرے گا۔ سوچا کبھی اپنے بارے میں؟ مولوی صاحب ایک ہی تو خواہش ہے شادی دھوم دھام سے ہو جائے، ایک ہی خواہش ہے بس شادی دھوم دھام سے ہو جائے۔ مولوی صاحب کسرہ کوئی نہیں چھڑنی ہے، میں پتر دی پھر اے کرے تھے کسرہ تو بیٹے کی شادی میں بے حیائی کی کسریں نہ چھوڑ، یہ تجھے قبر تک پہنچانے میں انشاءاللہ کسر نہیں چھوڑے۔ جسے اپنے گھر کی خوشیوں میں شیئر کرنے کے لیے، جس سے خوشیاں بڑھانے کے لیے جس کو لے کے آ رہا ہے، اس کے کردار کو، اس کی ذات کو، اس کے چہرے کو دیکھ کے فیصلہ کیا کہ اس کے اندر بھی جھانک کے دیکھا کہ نہیں کرے گی کیا آ کے۔
پہلے لوگ شادی کیا کرتے تھے، بیٹیوں کی، بیٹے کی شادی کیا کرتے تھے، اللہ اکبر میرے عزیزو، بہو لانے سے پہلے 4 گھروں میں تحقیق کیا کرتے تھے، پہلے کتنی بہنوں کی شادی ہوئی، پھر ان کے سسرال میں تحقیق کیا کرتے تھے، یہ نسل سسرال میں جا کے کیا گل کھلا رہی ہے، پھر فیصلہ کیا کرتے تھے اگر اس کی بہنوں کا یہ حال ہے تو اس کا کیا حال ہوگا۔ لیکن اب تو کہتے ہیں اجی ویکھیا چہرے تے کوئی داغ کوئی نہیں، چانو نو ویکھ لو تے انو ویکھ لو، آ رہا ہے یہ چاند تیرے گھر کے اندر، پھولوں والی گاڑی میں، لال جوڑے میں، یہ چاند تیرے گھر کے اندر 6 کڑے چوڑیاں پہن کے آ رہا ہے، جو زمین تو نے بینک کے اندر رکھ کے لون لیا اس کے کڑے بنا کر یہ پہن کے آ رہی ہے، انشاءاللہ تجھے 2 سال میں ہتھکڑیاں نہ لگوا دے تو نام بدل دینا۔ عورت آئی مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، انی احب لک، میں تیری ہوں، صحابہ بیٹھے، آپ مجھ سے شادی کیجئے، شادی کریں آپ مجھ سے، مجھے کوئی حاجت نہیں، کہا جی میں تو آپ کے قدموں میں، مجھے باندی لونڈی بنا کے رکھو خادمہ، بس مجھے اپنا نام دے دیں، آپ نے مجھے حاجت کوئی نہیں۔ صحابہ اکرام کی طرف دیکھا، پھر اس عورت سے، اگر میں تیری شادی کسی اور سے کروا دوں کر لے گی؟ انہوں نے کہا جب آپ کے قدموں پر فدا ہونے کا سوچ لیا، کنویں میں ڈال لو آپ کی مرضی، چرپائی پہ بٹھاؤ آپ کی مرضی، اب کوئی نہیں، آپ کے ہو گئے، بس اب اپنی مرضی ختم۔ یوں نہیں کہا تیرے لیے معتبر رشتہ تلاش کرتا ہوں، 4-5 مہینے کا موقع دے، اسی مجلس ہے کوئی ایسا جوان جس کی شادی نہ ہوئی ہو؟ ہے کوئی ایسا جوان جس کی شادی نہ ہوئی ہو؟ ایک کھڑا ہوا، تہمت پھٹی ہوئی، کرتا ہی کوئی نہیں، جی میں ہوں، کرنی ہے کہ جی، گھر ہے کوئی نہیں، در ہے کوئی نہیں، دکان ہے کوئی نہیں، کاروبار ہے بخاری شریف کوئی نہیں، تو کرے گا؟ پوچھ لیتے، ہاں بھائی پسند ہے، پسند ہے، اللہ سنو غلام رسولو سنو، پسند ہے، حضور کی طرف شرماتے دیکھ کے کہنے لگے آپ کو پسند ہے؟ آپ کو پسند ہے؟ فرمایا ہاں، کہا مجھے بھی پسند ہے، لو فیصلہ، چل بھائی، وارے نیارے ہو گئے، سوچا تھا ایسی ملے گی نہیں، اللہ کے نبی حق مہر لے کے آ، نمازیوں کو فرلانگتا ہوا صحابہ کے قدموں سے ہوتا ہوتا حضور کے پاس آیا، کان میں کہا جی حق مہر ہوتا تو تن پہ کرتا نہ ہوتا، یہ بھی آپ ہی انتظام کرو۔ کوئی چاندی، کوئی سونے کا ٹکڑا، کوئی اونٹ، کوئی گائے، کوئی بھینس، کوئی بکری، کوئی روپیہ دھیلا، کچھ اٹھے جی، برادری میں چلا جا، قوم میں چلا جا، خاندان میں چلا جا، کیا کروں جا کے؟ سونا نہیں ملتا چاندی لے لے، چاندی نہیں ملتی پیتل لے لے، پیتل نہیں ملتا لوہا لے لے، لوہا نہیں ملتا سلور لے لے، چھلا لے آ، میں حق مہر کوئی لوہے کا ٹکڑا لے آ، حق مہر ادا کر دوں۔ اچھا جی، دوڑا دوڑا تامت ہاتھ میں پکڑی مدینے کی گلیاں گھوم رہا ہے، ہاں اللہ کے نبی کچھ بھی نہیں ملا کہیں سے، اللہ کچھ بھی نہیں ملا۔ یا تو ماشاء اللہ عورتیں تو عورتیں، مرد 5 انگلیوں کے اندر انگوٹھیاں پہن کے بیٹھے ہوئے ہیں، 4.5 ماشے کی تلوار کر انگوٹھی وزن کرا کے پہنو، 4.5 ماشے سے زیادہ امت کو منع، مردوں کو، عورتیں کلو کی پہننے تمہاری مرضی، پیتل، بواسیر کا چھلا، بلڈ پریشر کا کڑا، بلکہ یہ جس کی کلائی پر گھڑی ہے اس پر بھی علماء اکرام کا اعتراض ہے، فرمایا چمڑے والی پہنو، شریعت کے اندر یہ بھی پہننے کی اجازت کوئی نہیں، غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہونا اس کے مصطفیٰ تو زندگی فضول، لبیک 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 یا رسول اللہ، حق محمد سچ محمد حق۔ یہ شلوار ٹخنوں سے اونچی،
پنڈلیوں تک لے کے آؤ گے، نفاست ہے افضل عمل، ورنہ یہ گٹے تمہارے چھپے نہ ہو، قیامت کے دن میرے پاس نہ آنا، اللہ جہنم کی آگ کے ان گٹوں پہ سوٹے مارے گا۔ ہم نے دیوبندی بریلویوں کا مسئلہ نکالا، آستین کو یوں کر کے ٹانگا وضو کی، نماز خراب ہووے کپڑا گیلا نہ ہو، نماز پڑھنے جائز کوئی نہیں۔ ہاں اگر ہاف آستین کی شرٹ ہے گنجائش ہے، ورنہ تجھے کونی کلائی تک چھپانی پڑے گی، تب تیری نماز کامل نماز بنے گی۔ مسئلہ اور جی ننگے بھی تو نماز، ہاں بھی ننگے نماز ہو جاتی ہے، اگر ننگے نماز ہو جاتی ہے، ننگا دولہا بن کے کیوں نہیں جاتا، ولیمے میں کیوں نہیں جاتا؟ اگر ننگے نماز ہوتی تو شادی بھی تو ہو جاتی ہے، اگر شادی کے اندر ویسٹ کوٹ شیروانی کلا چلتا ہے تو محمد عربی کا غلام بالخدا کے آگے جھکنے کے وقت بھی اللہ اکبر تجھے پورے حجاب پردے کا احساس کرنا چاہیے۔ میرے نبی نے فرمایا میری گارنٹی کوئی نہیں اسے جنت میں لے جانے کی جس کی شلوار ٹخنوں سے نیچی ہو۔ مولویوں کے علاوہ کون کرتا ہے؟ پتہ نہیں کیا بات ہے، آپ لوگ جنت میں جانا نہیں چاہتے۔ میرے نبی نے فرمایا اپنے سر کو چھپایا کرو، شیطان سر سے اندر میں گھستا ہے۔ سردی سے بچنے کے لیے کانوں تک ٹوپے لے لیے، سنت کو قبول کرنے کے لیے میرے عزیزوں بالوں تک ٹوپی سر پہ نہیں آتی۔ پوچھو مسئلے علماء کرام سے، اتنی سی زندگی رہ گئی، 40 گزر گئی تو 5، 50 گزر گئی تو 2 سال رہ گئی، قبر کے اندر جانا ہے۔ اللہ کی قسم جاؤ تو کبھی تو قبر کی جا کے حالت دیکھو، ویرانی پڑی ہوئی ہے تیرے پاس، ہوگا جی مجھے کہیں سے ملی نہیں۔ وہ شادی کے لیے تیار، یہ عورت چھوڑنے کے لیے تیار کوئی نہیں، حق مہر کچھ نہیں، بلال ہے کچھ۔ عائشہ کے گھر میں فاطمہ 350 صحابہ بیٹھے ہوتے تھے، سب کے پیٹ پہ پتھر بندھے ہوتے تھے۔ آمنہ کا لال پوچھتا کب کھایا، سب کہتے آج چوتھا دن ہے، 3 دن کھائے ہوئے گزر گئے ہیں۔ نماز تو کسی نے نہیں چھوڑی بھائی۔ کچھ ہے تیرے پاس؟ کچھ بھی نہیں۔ پھر کیا دے گا؟ اپنی دھوتی کا پلہ پکڑا، پھٹی ہوئی دھوتی، یہ ہے جی میرے پاس، یہ دھوتی ہے یہ میرے کو، اس کے علاوہ آپ نے فرمایا چل اس کی 2 چادریں 2 ٹکڑے کر، آتی باندھ لے، آدھا حق مہر کو میں دے دے۔ ہنسنے لگا، اللہ کے رسول پہلے ہی چھوٹی سی ہے، آدھی کر دی تو نہ اگننگ چھپے گا، نہ آگا نہ پیچھے چھپے گا، میں نے کوئی نہیں دینی ہے۔ اڑ گیا جی میں نے کوئی نہیں دینی، میرے پاس ہے ہی ہے، اسے دے دوں، آپ وہ دے دے، چلیے اپنے نیچے بھی چھا لیا کرے گی، حق مہر میں یہ ہو جائے۔ اور اگر میرے پاس ادھر کچھ نہیں، تجھے کچھ قرآن پاک زبانی یاد ہے؟ یہ حق مہر جا رہا ہے۔ آج کوئی دے گا اپنی بیٹی قرآن کے حافظ کو بھوکھی مارنی؟ اور مینو گھر دے اندر 2 روٹیاں بھاری نہیں پہندیاں جی، مولوی نو دے کے بھوکھی مارنی ہے؟ جاؤ مولویوں کے گھروں میں جا کے دیکھو، خدا کی قسم ساری خوشحال ہے، کوئی بھوکی نہیں۔ وہ بچوں کی لائن لگی ہوئی ہے، حج بھی کر کے آ رہے، بچے بھی بیاہ رہے انہی تنخواہوں کے اندر۔ اللہ ناراض نہ ہونا، ہم آپ کے اس یہاں بیٹھ کے بڑے ہیں، آپ کے درمیان میں آ کے چھوٹے، لیکن بڑے ہونے کے ناطے یہ سارے بیٹھے چھوٹے نہیں معتبر ہیں۔ ہم احساس دلا رہے ہیں، اپنے بچوں کو اس طرف لے کے آئے، اگر زندگی آپ نے بنانی ہے۔ آنے والا وقت اس حالت کے اندر سارے بیٹھے ہو، قسم اٹھا کے بتاؤ کتنے دن ہو جاتے ہیں قبرستان جائے ہوئے۔ اگر اس حالت میں اس دور میں ماں باپ کے لیے وقت کوئی نہیں تو ان کے پاس 20 سال کے بعد ہماری قبروں پر آنے کے لیے کیسے وقت ہوگا؟ تیاری کر کے جائیں بھائی۔ ہے تیرے پاس کچھ؟ تجھے کچھ قرآن یاد ہے؟ ہاں جی مجھے یاد ہے۔ کیا؟ سورہ مزمل مجھے یاد ہے، سورہ یاسین مجھے یاد ہے، سورہ واقعہ مجھے یاد ہے، سورہ احزاب مجھے یاد ہے، اور 2-4 سورتیں یاد ہیں۔ ٹھہر جا، ادھر بیٹی جی یا رسول اللہ، اگر یہ تجھے حق مہر کے عوض میں جتنا قرآن سے یاد ہے یہ تجھے یاد کرا دے، قبول کر لے گی؟ کہنے لگی واہ واہ اللہ کے نبی، واہ واہ کتنا پیارا میرا حق مہر ہو گیا، اس کو جتنا تجھے یاد ہے مجھے کرا دے، ساری زندگی تیرے پیروں کو دھو دھو کے پیوں گی۔ اللہ
ایمانداری سے بتاؤ اس نبھا میں، اس شادی میں کتنے کتنے ولی دنیا کے اندر آئے ہوں گے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے نبی کی مبارک زندگی کو اپنی زندگی میں ڈھال لو، اپنے ان کے رنگ میں رنگ جاؤ، ان کے حال میں راضی ہو جاؤ۔ اللہ کی قسم اللہ دنیا میں بھی عزت دے گا، آخرت میں بھی عزت عطا فرمائے گا۔ باقی سیدنا صدیق اکبر کی وفات کا ذکر اگلے جمعے کروں گا، اللہ عمل کی توفیق دے۔